تو آج کا دوسرا لیکچر جو ہے وہ خدمت پر ہے یا علم کی خدمت پر ہے. انہوں نے کہا کہ آپ یہ علم کی خدمت کرتے ہیں اور اپنا وقت دیتے ہیں. تو خدمت کو پہلے ہم ڈیفائن کریں کہ خدمت کیا ہے اور امام کو کس طرح سے پسند ہے, اور کیا خدمت کے اندر بھی کوئی چھوٹی اور کوئی بڑی خدمت ہوتی ہے. ایک شخص ہے جو والنٹرلی دنیا کے اندر بہت ساری خدمات کر سکتا ہے, جس طرح سے کسی غریب آدمی کی مدد کرنی, اس کو کچھ وقت دینا, اس کے لیے کوئی چیز کرنا, یا وہ اپنا 2 منٹ نکال کر کسی اندھے کو روڈ کراس کروا دیتا ہے, یا کسی کا ہاتھ پکڑ کے وہ اس کو اپنے گھر تک پہنچاتا ہے, یا وہ اپنے نیبر کی مدد کرتا ہے, خدمت کرتا ہے, یا وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے, یا جماعت خانے کے اندر وہ شوز کمپنی میں اپنی خدمت دیتا ہے, یا وہ پانی کمپنی میں اپنی خدمت کو دیتا ہے, یا وہ والنٹرزم کے اندر رہتا ہے اور جماعت کے اندر علیحدہ جو بھی خدمات ہے, چاہے وہ سڑک پہ کھڑے رہ کر گاڑیوں کو گائیڈ کرنا ہے, دروازے پہ کھڑے رہ کے چوکیداری کرنی ہے, یا جماعت کے اندر ڈسپلن رکھنی ہے, یا ناندی کے اندر, یا ایسی کوئی خدمت. آپ سب خدمات کو دیکھیں اور لیں, اور خداوند تعالیٰ کی طرف سے جو اس خدمت کو پسند کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ میرے کنبے کی خدمت کرتے ہیں, میرے کنبے کے لیے بھلائی کرتے ہیں, یعنی کہ انسانیت کے لیے جو بھلائی کرتے ہیں, خداوند تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ مجھے بہت پسند ہے, وہ لوگ مجھے بہت پسند ہے جو انسانیت کی خدمت کرتے ہیں. چونکہ خدمات بہت ساری قسم کی ہے, تو ہم کون سی خدمت کریں؟ تو میں آپ کو یہ کہوں گا کہ خدمت کے اندر اگر آپ کا مقصد عاجزی کرنا ہے تو شوز کمپنی سے بہترین خدمت کوئی نہیں ہے. کیونکہ جب آپ شوز کمپنی میں اپنی خدمت دیتے ہیں, جب آپ لوگوں کے جوتوں کو ہاتھ لگاتے ہیں, تو آپ یہ کہہ رہے ہیں, اگر آپ علم کے ساتھ خدمت کر رہے ہیں تو, کہ میں مومنوں کے جوتے کے برابر ہوں, اس کے پاک کی خاک کے برابر ہوں, اور یہ اس عاجزی کے ساتھ آپ اس خدمت کو انجام دیتے ہیں. لیکن خدمت کرنے کے لیے بھی علم کی ضرورت ہوتی ہے. یعنی کہ کوئی شخص جانے بغیر, علم کے بغیر خدمت کرتا ہے اور اس کو نہیں سمجھتا ہے, تو وہ خدمت بھی اس کی ضائع ہو جاتی ہے. جو امام کو مانے بغیر, امام کو جانے بغیر, امام کے فرمان کو سمجھے بغیر خدمت کرتا ہے, اس کی خدمت ضائع ہو جاتی ہے. قرآن کے اندر آپ کو ایک آیت ملیں گی کہ وہ لوگ جو اچھے اعمال کرتے تھے لیکن مجھ پر یقین نہیں کرتے تھے, یعنی کہ خدا پر ایمان نہیں لاتے تھے, ان کے اچھے اعمال کو خداوند تعالیٰ قیامت کے دن ایسے اڑا دے گا جیسا مٹی ہوا میں اڑ جاتی ہے. یعنی کہ منہ کی پھونک مار کر اس کے اچھے اعمال کو اڑا دیں گا, یعنی کہ اس کے اچھے اعمال کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا.
کیوں کہ انہوں نے امام کو جانے بغیر، امام کو مانے بغیر، علم کے بغیر، کچھ سچے سمجھے بغیر ایک عمل کیا اور اس عمل کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے۔ اس کی ایک مثال لیں آپ، ایک گدھا ہے یا ایک گھوڑا ہے، اپنے اوپر اتنا سامان لاد کے جاتا ہے، وہ اپنے مالک کی خدمت کرتا ہے، تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ کوئی خدمت کر رہا ہے؟ نہیں، یہ کوئی خدمت نہیں ہے۔ ایک گدھے اور ایک گھوڑے کا تو کام ہی یہی ہے کہ وہ اپنے سر پر بوجھ اٹھائے اور ایک مقام سے دوسرے مقام پر لے جائے۔ اگر ہم بھی گدھے یا گھوڑے کی طرح بوجھ کو اٹھاتے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایک اور آیت کی طرف آئیں کہ وہ لوگ جو کتاب کو، خدا کی کتاب کو، یہ تورات کے لیے کہا گیا کہ وہ لوگ جو تورات کو اپنے سروں پہ اٹھائے ہوئے ہیں اور اس کو نہیں سمجھتے ہیں، اس کی مثال ایسی ہے جیسے گدھے اپنے سر پر بوجھ اٹھائے ہوئے، حالانکہ وہ تو خداوند تعالیٰ کی کتاب کو اٹھایا ہوا تھا۔ پھر اس کے آگے ہے کہ یہ اس کتاب کے کاغذوں کو کاغذ بناتے ہیں، یہ اس کتاب کو کراتیس بناتے ہیں، جبکہ وہ کتاب نور تھی، اس نے اس کو کاغذ بنا دیا جس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ خدمت کے اندر سب سے بڑی خدمت علم کی خدمت ہے۔ جب حضرت امام کو گولڈن جوبلی میں گولڈن جوبلی کا نذرانہ پیش کرنے کی بات آئی اور کچھ پیسوں کا نذرانہ دینے کی بات آئی تو مولا نے کیا فرمایا کہ آپ مجھے وقت اور نالج کا نذرانہ دیں، یہ نذرانہ امام کو پسند ہے، یہ خدمت امام کو پسند ہے، وقت اور نالج۔ علم کی خدمت سب سے بادشاہ خدمت ہے، کیوں کہ آپ علم سے ایک مری ہوئی روح کو، ایک مرے ہوئے ایمان کو، ایک روحانی طور پر مرے ہوئے شخص کو زندہ کر سکتے ہیں، اور ایک شخص کو زندہ کرنا ایسا ہے جیسا پوری دنیا کو زندہ کر دیا، تمام روحوں کو زندہ کر دیا۔ اس سے بڑا کیا ثواب ہو سکتا ہے کہ ایک شخص اپنے حقیقی علم سے ایک انسان کی روح کو، ایک انسان کو علمی، روحانی اور عقلی طور پر پیدا کر دے، زندہ کر دے، اور اس شخص کی وجہ سے اس کے اندر جتنی بھی مری ہوئی روحیں تھیں وہ سب کی سب زندہ ہو جائیں۔ یعنی آپ نے ایک کائنات کو زندہ کر دیا، اور اب وہ اس زندگی کی وجہ سے امام کے نور تک پہنچ سکتا ہے، وہ امام کی حقیقی معنوں میں خدمت کر سکتا ہے علم کے ذریعے سے۔ علم کو سمجھ کر خدمت کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک ٹیچر نئے اسکول کے اندر بہت سارے بچوں کو اچھا اسماعیلی بنا سکتا ہے۔ ایک شخص کسی کے جوتے اٹھا کر، کسی کے پانی پلا کر، کسی کی گاڑی کی سیفٹی کر کے اس کو ایک اچھا اسماعیلی نہیں بنا سکتا ہے۔ وہ خدمت بھی ضروری ہے، میں نہیں کہتا ہوں کہ وہ خدمت رائگاں جاتی ہے، نہیں ہے، ہرگز ایسا نہیں ہے، وہ خدمت بھی ضروری ہے، لیکن خدمت کے اندر جو بادشاہ خدمت ہے وہ علمی خدمت ہے کہ آپ ایک علم سے، ایک حقیقی علم سے
ایک اسماعیلی کو ایک اچھا اسماعیلی بنا سکتے ہیں، ایک انسان کو ایک اچھا انسان بنا سکتے ہیں، ایک مری ہوئی روح کو زندہ کر سکتے ہیں، ایک ایمان کو بھرپور ایمان بنا سکتے ہیں. اور یہ سب سے بہترین خدمت ہے، اور یہ بادشاہ خدمت ہے. علم کی خدمت کے اندر ہم آئے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے علم تو بہت لیا، لیکن میرے اندر یہ قابلیت نہیں ہے کہ میں ٹیچر بن جاؤں، تو میں تو کبھی کسی کو علم نہیں دے سکوں گا، تو پھر میں یہ بادشاہ خدمت کیسے کروں؟ ایک حدیث یاد آتی ہے کہ دنیا کے اندر 3 قسم کے لوگ ہیں. ایک جو عالم ہے، یعنی کہ علم دینے والے، ایک مطلب ہے، علم کو لینے والے، اور ایک اس کے مددگار ہے. علم لینے اور دینے میں مددگار. آج جس گھر کے اندر یہ کلاس ہو رہی ہے، وہ اپنا گھر دیکھ کر، اپنی جگہ دے کر علم کی خدمت کر رہے ہیں، یعنی کہ بادشاہ خدمت. یہ علم کی خدمت کر رہے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ علم دے کر خدمت کریں، آپ علم کے لینے اور علم دینے کے مددگار ہو جائیں. اگر کوئی شخص کسی کو نئے اسکول لے جانے میں مدد کرتا ہے، اگر ایک شخص کسی کو علم کی کلاس میں جانے کے لیے رائٹ دیتا ہے، اگر ایک شخص کسی کو علم کی طرف راغب کرتا ہے، اس کی توجہ دلواتا ہے علم کی طرف، تو وہ شخص علم کی خدمت کرتا ہے، اور یہ سب سے بڑی خدمت ہے. ایک شخص اگر اپنا وقت دے کر علم کو حاصل کرتا ہے، تو یہ اس کی وقت کی خدمت ہے علم کے لیے، اور یہ بھی بہت بڑی خدمت ہے. اگر آپ کے پاس علم ہے تو آپ کسی کو علم دے سکتے ہیں. اگر آپ کو پتا ہے کہ حقیقی علم کہاں پر ہے، تو آپ کسی کو بتا کر علم دے سکتے ہیں یا علم دلوا سکتے ہیں، اور اس کے اندر آپ کا بھی حصہ ہوگا اس خدمت کے اندر. اس کے برعکس یہ وارننگ کے طور پر ہے. آپ کسی کو علم سے روکتے ہیں، یا کسی کو علم کی طرف نہیں آنے دیتے ہیں، یا اپنے مفاد کے لیے آپ کسی کو علم کی طرف راغب نہیں کرتے ہیں، یا کوئی اچھا علم حاصل کر رہا ہے اس کو وہاں پر جانے سے روکتے ہیں، تو آپ نے ایسا کیا کہ جیسا اس حدیث کے اندر تھا کہ خداوند تعالیٰ کو وہ شخص سب سے زیادہ پسند ہے جو اس کے انسانیت کی، اس کے کنبے کی خدمت کرتا ہے، اور آپ نے اس خدمت سے اس شخص کو روک لیا. یعنی کہ آپ نے خداوند تعالیٰ کے خلاف ڈائریکٹ جنگ کی، کہ جو خداوند تعالیٰ کو پسند ہے، اور چونکہ آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ نے اس کو روک لیا، اور آپ نے خداوند تعالیٰ کے خلاف کام کیا. انشاءاللہ ہم تمام علم کی اہمیت کو جانتے ہیں، اور آج ہم نے علم کی خدمت کے بارے میں بھی جانا کہ علم کی خدمت سب سے بڑی خدمت ہے. آپ علم کے لیے وقت دیں، علم کو حاصل کریں. آپ علم دینے کے لیے وقت دیں اور علم کی خدمت کریں. آپ علم جانتے ہیں تو دوسرے کو بتائیں. آپ کو پتہ ہے کہاں پر حقیقی علم ہے تو اس کو پھیلائیں، لوگوں کو بتائیں کہ کہاں سے علم حاصل کرنا ہے. اگر آپ کے پاس علم کی کوئی اچھی بات ہے تو کسی کو بتائیں، یہ دعوت ہوگی اس کے لیے
کہ وہ علم کی طرف آئیں، اور یہ ساری علم کی خدمات کے اندر آتا ہے جو کہ سب سے بڑی خدمت ہے۔ انشاءاللہ امام کا یہی فرمان ہے کہ ہم وقت اور نالج کا نذرانہ پیش کریں، اور یہ نذرانہ مولا اپنے حضور میں قبول کریں، جو بھی ہم آنا دوانا یعنی کہ ایک وقت یا دوسرا وقت دے سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ یا علی مدد، یا علی مدد۔ اگر کوئی اور سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ ہم ٹائم اینڈ نالج کو یہی سمجھتے ہیں کہ جماعت کھانے کے لیے ٹائم اور نالج دو، تو یہ ہم اپنے لیے بھی کر سکتے، ٹائم نکال کے نالج لے سکتے، یہ بھی نظرانہ ہی ہوا۔ جی، کیونکہ جب امام کوئی فرمان فرماتا ہے تو اس کے اندر بہت وسعت ہوتی ہے۔ آپ اس کی مثال لیں کہ جب گولڈن جبلی میں مولا نے یہ فرمان فرمایا کہ آپ وقت اور نالج دیں، تو وہاں پر 5، 10، 15 سال کے بچے بھی تھے، اور 65، 75، 85 سال کے بوڑھے بھی تھے۔ اس کے اندر پڑھے لکھے لوگ بھی تھے، یعنی کہ ڈاکٹر، انجینئرس وغیرہ بھی تھے، اور اس کے اندر میرے جیسے نہ پڑھے لکھے لوگ بھی ہو گئے۔ اب وہ بچے، وہ بوڑھے اور جو نہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ کس طرح سے اپنے وقت اور نالج کی خدمت کر سکتے ہیں اور نذرانہ پیش کر سکتے ہیں؟ تو کیا مولا نے ایک ایسا فرمان فرمایا جو تقریباً جماعت کے لیے ناممکن ہو؟ نہیں، بچے علم حاصل کر کے اس نذرانے کو پیش کر سکتے ہیں، علم کے لیے اپنا وقت دے سکتے ہیں، علم کی حصولی کے لیے طالب علم بن کر، ایک استاد عالم بن کر اپنا وقت دے سکتا ہے۔ ایک پروفیشنل کے اندر ایک ڈاکٹر، ایک انجینئر، ایک ٹیچر اپنا وقت اور اپنا نالج دے کر کسی کو سکھا سکتا ہے۔ اور ہمارے ایلڈر وہ کسی کو انکریج کر کے علم کی طرف اور اپنے ایکسپیرئنس سے کسی کو علم دے سکتے ہیں، یا اپنے بچوں کو علم کی طرف راغب کر کے امام کے اس فرمان کو مان سکتے ہیں، اور بڑھاپے میں بھی وہ علم لے سکتے ہیں، ضروری نہیں وہ علم دے۔ تو اس فرمان کو 100% لوگ پورا کر سکتے ہیں، ورنہ تو یہ بہت ہی بڑی انیائے ہو جاتی ہے کہ امام نے ایک ایسا فرمان فرمایا ہے جس کو اکثریت فالو نہیں کر سکتی ہے، کیونکہ میجورٹی کے اندر بچے، ان پڑھ یا نان پروفیشنل لوگ اور ایلڈرلی ہو گئے۔ جماعت کرنے میں یہی مسکنسیپشن ہے کہ یہ فرمان ینگسٹرز کے لیے کہ اپنا ٹائم اینڈ نالج دے، یا پروفیشنلز کے لیے، تو یہ جماعت کے لیے فرمان نہیں ہے، یہی مسکنسیپشن ہے۔ ہاں، تو یہ صرف نہ سمجھی کی وجہ سے ایسا سمجھنے میں آتا ہے، بلکہ امام ہر ایک کے لیے ایک ایسا فرمان فرماتا ہے کہ جو ہر اسماعیلی اس کو فالو کر سکے۔ بہت نوازش، یا علی مدد، یا علی مدد۔